صدق اللہ مولانا العظیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ کاغا سب تن کھائیو چن چن کھائیو ماس، کاغا سب تن کھائیو چن چن کھائیو ماس، مورے دو نینا مت کھائیو موہے پیا ملن کی آس۔ حمد و صلوات کے بعد عزت مآب میرے تمام بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، آج ہم ایک مرتبہ پھر اپنے پیارے رب کی بارگاہ میں جمع ہونے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ آج کی حاضری بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ سامعین ذی وقار، آج کا جمعہ ہم نے تاجدار یمن عاشق رسول حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالی عنہ کے نام لگایا ہے، اور الحمدللہ ہم نے اپنا بخت جگایا ہے۔ حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالی عنہ عاشق رسول، یہ وہ عاشق ہے کہ ساری دنیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عشق میں تڑپتی ہے، حضور کے دیدار میں مرتی ہے، حضور کو یاد کرتی ہے، لیکن حضور علیہ السلام اس انوکھے عاشق کو یاد فرماتے، اور پھر صرف یاد نہیں فرماتے بلکہ زار و کتار یاد کر کر کے روتے، اور حضور کی آنکھوں میں آنسو آتے۔ حالانکہ حضرت بلال جیسا بھی عاشق رسول آیا اور بڑا باکمال آیا، ان کی بھی مثال نہیں، لیکن یہ عاشق بھی حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالی عنہ بھی، یہ بھی بڑا باکمال تھا، اور کمال ہی کمال تھا۔ حضور علیہ السلام اکثر حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالی عنہ کو یاد کرتے اور روتے۔ صحابہ اکرام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کیسا خوش نصیب ہے جو ہر وقت آپ کے دل کے قریب ہے، یہ کیسا خوش نصیب ہے کہ ہم نے پایا آپ کا زمانہ، یہ نصیب ہے، لیکن وہ خوش نصیب جس کو نہ ہم نے دیکھا نہ پایا، اور ہر وقت ہم نے دیکھا کہ اس کا ذکر آپ کی زبان پہ آیا۔ یا رسول اللہ، وہ کیسا خوش نصیب ہے، وہ کون ہے، وہ کہاں رہتا ہے، اس کی شکل و صورت کیسی ہے، یا رسول اللہ وہ کرتا کیا ہے کہ ہر وقت وہ آپ کو بھولتا ہی نہیں ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ میرا اویس جس کا قد لمبا ہے۔ حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ میں نے دیکھا ہی نہیں تو مجھے کیا معلوم۔ وہ کہتے ہیں کہ لجپال پریت نو توڑ دے نہیں تے جدی باں پھڑ دے انہوں چھوڑ دے نہیں۔ تو جو حضور کے غلام ہوتے ہیں، حضور ان کی خبر رکھتے ہیں۔ آج جو یہ کہتے ہیں نا کہ خبر نہیں، ان کو شاید اپنی خبر نہیں، حضور خبر رکھتے ہیں۔ حضور نے یہ نہیں فرمایا میں اویس کو میں نے دیکھا ہی نہیں تو جانتا ہی نہیں، بلکہ حضور نے فرمایا اس کا قد لمبا ہے، اس کا رنگ گندمی ہے، گندمی رنگ کا ہے، اور اس کی آنکھوں میں ہمیشہ آنسوؤں کا دریا بہتا رہتا ہے، ہر وقت وہ روتا رہتا ہے۔ یا رسول اللہ وہ کرتا کیا ہے؟ فرمایا وہ صرف رب کا کلام قرآن پڑھتا رہتا ہے۔ حضور نے یہ ارشاد فرمایا، اور فرمایا اس کی ہر وقت تھوڑی
یہ نیچے والا حصہ ہر وقت اس کی سینے سے لگی رہتی ہے، نظریں جھکائے رکھتا ہے، لوگ اسے مجنوں مجنوں پاگل کہتے ہیں، لیکن لوگوں کو پتہ نہیں وہ کتنا سمجھدار ہے۔ جس نے اپنے نبی کی عظمت اور شان کو پہچان لیا وہ سب سے زیادہ سمجھدار ہے۔ حضور نے فرمایا وہ میرے عشق میں روتا رہتا ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر اس کو اتنا پیار ہے اور آپ کا سینہ بھی اس کے لیے بے قرار ہے، پھر وہ ملنے کیوں نہیں آتا؟ فرمایا میں نے یہ بھی تو فرمایا ہوا ہے، یہ میرا ہی فرمان ہے، جو آدمی ماں کی خدمت کرے گا وہ سیدھا جنت میں جائے گا، وہ جنت پائے گا۔ اور وہ آتا اس لیے نہیں کہ اس کی ماں بوڑھی ہے، وہ ماں کی خدمت کر رہا ہے۔ ہم اسے جانتے ہیں، ہم اس کا پیار بھی جانتے ہیں، اس کا اقرار بھی جانتے ہیں، اور ہم بھی اقرار کرتے ہیں کہ ہمیں بھی اس سے پیار ہے۔ اور یہی پیار تھا کہ میدان احد میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جب دانت مبارک شہید ہوئے، اب احد پہاڑ کہاں؟ مدینہ طیبہ، اور حضرت اویس کرنی کہاں؟ یمن کرن شہر میں، اور وہاں پہ احد پہاڑ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دانت مبارک شہید ہوئے۔ لوگوں نے کہا حضرت اویس کو پتہ چلا کہ حضور کے 2 دانت شہید ہوئے، حضرت اویس کرنی نے اپنے دانت توڑ دیے، لیکن عاشقوں نے کہا توڑے نہیں، بلکہ عشق کا یہ کمال ہوتا ہے کہ چوٹ ادھر لگتی ہے، زخم ادھر آتا ہے۔ حضور کو تکلیف ہوئی اور حضور کا بدن مبارک زخمی ہوا، دانت وہاں ٹوٹے، حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دانت شہید ہو گئے۔ پیار اتنا کمال تھا۔ کسی نے کہا نا کہ محبت یہ معجزہ بھی دکھائے مجھے، محبت یہ معجزہ بھی دکھائے مجھے، چوٹ تجھے لگے اور زخم آئے مجھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دانت احد پہاڑ میں شہید ہوئے، حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالی عنہ کو چوٹ لگی، اور یہ ہمارے بزرگ ہیں، یہ ہمارے بزرگوں میں شامل ہیں، صحابی رسول نہیں ہیں بلکہ تابعی ہیں۔ صحابیت کا مرتبہ حاصل نہیں ہوا، لیکن حضرت اویس کرنی کو حضور جانتے ہیں۔ ایک دفعہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جلوہ گر تھے، صحابہ کرام کی جماعت موجود تھی، حضور اکثر یاد فرماتے، حضرت اویس کرنی کا ذکر اپنی محفل میں حضور فرماتے۔ حضور نے فرمایا میرا اویس بڑی عظمت والا ہے، بڑی شان والا ہے، اور میرے عمر اور علی تمام صحابہ کرام موجود تھے، لیکن کسی اور کا نام نہیں آیا، بلکہ حضور نے فرمایا او عمر اور علی سن لو، جب تم میرے اویس سے ملنا، اذا لقیتما، جب تم دونوں ملنا، میرا کرتا لے جانا اور میرا کرتا اس کو دے کے کہنا تجھے کملی والا سلام کہہ رہا تھا۔ میرا کرتا بھی لے جانا۔ حضور یہ بھی جانتے ہیں جب میرا وصال ہو جائے گا، حضرت عمر بھی اور حضرت علی یہ دونوں حضرت اویس کرنی سے ملیں گے، اور دونوں کو کرتا عطا فرمایا وہ ہم سے پیار فرماتا ہے، ساری دنیا ہمارے جلوے دیکھنے کے لیے ترستی ہے، ہم اسے اپنا کرتا بھی عطا فرما رہے ہیں، اسے سلام بھی بھیج رہے ہیں۔ جناب علی حضرت امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا دور اقدس آیا۔ 10 سال حضرت عمر بن خطاب حج کے موقع پر خطبہ ارشاد فرماتے، حاجیوں سے حضرت عمر خطاب فرماتے اور 10 سال اعلان فرماتے رہے، افیکم اویس بن عامر، کیا تم میں اویس کرنی ہے؟
حضرت عمر ہر سال 10 سال خطاب کرتے رہے کہ اے حج پہ آنے والوں، کیا تم میں کوئی ویسے کرنی ہے؟ کیونکہ حضور نے مجھے ارشاد فرمایا ہے کہ وہ مجھ سے ملاقات کرے گا، وہ مجھ سے ملے گا۔ 10 سال خطاب کرتے رہے۔ آخر جب 10واں سال آیا، وہ بہار آئی، وہ موسم آیا، وہ دور آیا، ایک آدمی لمبے قد کا مجمع سے کھڑا ہوا، کہا جناب میں اس علاقے سے ہوں جہاں پہ ایک اویس رہتا ہے، لیکن وہ اویس، وہ تو لوگ دنیا اس کو پاگل کہتے ہیں، دنیا اسے مجنوں کہتی ہے، اس کے کپڑے پھٹے پرانے ہیں، ہر وقت وہ مجنوں کی طرح، پاگلوں کی طرح کبھی ادھر دوڑتا ہے کبھی ادھر دوڑتا ہے، دنیا اسے پتھر مارتی ہے، وہ اس قابل نہیں کہ امیر المومنین سے مل سکے، حضرت وہ اس قابل نہیں کہ آپ اس سے ملے۔ حضرت امیر المومنین نے فرمایا اس کا حلیہ بتا، اور بتا وہ کرتا کیا ہے؟ اس آدمی نے کہا جناب اس کی ٹھوڑی سینے کے ساتھ لگی رہتی ہے، ہر وقت اس کی زبان چلتی رہتی ہے، لگتا یوں ہے کہ وہ رب کا کلام قرآن پڑھتا رہتا ہے۔ دنیا اسے پتھر مارتی ہے، جب اسے دنیا پتھر مارتی ہے وہ کہتی ہے وہ کہتا ہے اور مارو، لیکن یاد رکھو مجھے چھوٹے چھوٹے پتھر مارو۔ حضرت اویس کہتے ہیں لوگوں سے مجھے پتھر مارو، یہ میرا حق ہے، کیونکہ میں کلام قرآن کا پڑھ رہا ہوں، جب میرے نبی کو پتھر پڑھتے رہے مجھے زیادہ مارو، مجھے مزہ آتا ہے، لیکن یاد رکھو مجھے چھوٹے چھوٹے پتھر مارو۔ جب تم بڑا پتھر مارتے ہو میرے جسم سے خون آتا ہے، میرا وضو ٹوٹ جاتا ہے، پھر میں دوبارہ جاتا ہوں دریا پہ وضو کرنے کے لیے، لوگوں مجھے پتھر مارو، لیکن خدا را چھوٹے چھوٹے مارو، بڑے پتھروں سے میرا خون آتا ہے اور میرا وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ حضرت وہ اس قابل نہیں ہے اے امیر المومنین کہ آپ اس سے مل سکیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اس کا رنگ کیسا ہے؟ وہی شکل و صورت جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائی تھی۔ عرض کی حضرت اس کا رنگ گندمی ہے، کپڑے پھٹے پرانے ہیں، اور 2 چادریں اس نے اپنے جسم پہ لے رکھی ہیں، جب وہ پھٹ جاتی ہیں ان کو وہ پھر دوبارہ سلائی کر کے وہی چادریں لے لیتا ہے۔ حضرت وہ کسی سے بولتا نہیں، کوئی بات نہیں کرتا، دنیا اسے پتھر مارتی ہے۔ کسی نے کہا نا کہ عشق نے کیتا حال فقیراں تے ہو گئے کپڑے لیراں لیراں، اس کے کپڑے پھٹے پرانے۔ حضرت امیر المومنین عمر بن خطاب کو سمجھ آ گئی کہ یہی وہ شخص ہے جس کے لیے میں کئی سالوں سے ترس رہا ہوں، جس کو میں ڈھونڈ رہا ہوں۔ ممبر سے نیچے آئے اور فرمایا تال یا علی، علی جلدی آ، جلدی آ، وہ بچھڑا جو تھا وہ پیارا مل گیا ہے، وہ جو بچھڑا تھا وہ پیارا مل گیا ہے، خدا اسے قائم رکھے، وہ دوبارہ مل گیا ہے، وہ میرے دل کا سہارا مل گیا ہے، وہ میری آنکھوں کا نظارہ مل گیا ہے۔ حضرت عمر اور حضرت علی پہنچے، اب جلدی سے جا کر اسے سلام کیا، السلام علیکم تلاش کیا، تلاش کرنے کے بعد حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سلام کیا، السلام علیکم، جواب نہ آیا، حالانکہ مسلمان کا کام ہے سلام کا جواب دیتا ہے، لیکن وہ جواب اس لیے نہیں دیتے تھے کہ شاید یہ بھی مجھے مارے، جانتے نہیں تھے کہ یہ کون ہے۔ حضرت عمر و حضرت علی نے پوچھا مسمک، سلام کا جواب تو دے دے۔ سلام کا جب جواب نہ آیا حضرت عمر نے کہا، فرمایا مسمک، تیرا نام کیا ہے؟ عربی میں ما اسمو کا، تیرا نام کیا ہے؟ آگے سے کہا، پہلے تو نہیں بولا تھا، کہا رائی، میں چرواہا ہوں، میں چرواہا ہوں، میں بکریاں چراتا ہوں، مجھے چرواہا کہتے ہیں، رائی۔ حضرت عمر بن خطاب نے تھوڑا سا جلال میں آ کے دانتوں کو پیس کے کہا مسمک،
तेरा नाम क्या है, तुझसे पूछ रहा हूं, अपना नाम बता। उसने कहा अजीर। हजरत उवैस करनी ने कहा अजीर, मैं एक मजदूर हूं, मैं मजदूर हूं, मजदूरी करता हूं, लोग मुझे मजनू और पागल कहते हैं, इसके अलावा मेरा और कोई नाम नहीं। और ये जो अल्लाह वाले होते हैं ये अपने आप को छुपाते हैं, हम छपते हैं कि हमें दुनिया जाने, और जो अल्लाह वाले होते हैं ये अपने आप को छुपाते हैं। कहा मेरा नाम अजीर, इस्मी अजीर, मेरा नाम अजीर है, मजदूर हूं। कहा तीसरी बार गुस्से में आके कहा मसमुक, सीधी सीधी बात बता, तेरा नाम क्या है। फिर दोबारा तीसरी बार जब सवाल किया तो कहा अब्दुल्ला, मैं एक अल्लाह का बंदा हूं, मैं एक अल्लाह का। नाम फिर भी नहीं बताया। आप भी इश्तिहार लगाते हैं, मैं भी लगाता हूं, दुनिया मुझे जाने कि मैं डॉक्टर हूं, प्रोफेसर हूं, आलिम हूं। लेकिन हजरत उवैस करनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हजरत उमर के सवालों का जवाब क्या दिया कि मैं फलां हूं, लेकिन अपना नाम नहीं बताया कि शायद ये भी मुझे मारे, जान ले, मेरी पहचान हो जाए, और ये भी हो सकता है कि ये जानने वाले आ गए हों। हजरत अली ने कहा ऐ उमर बिन खत्ताब अमीरुल मोमिनीन, मुझे मेरे नबी ने इल्म का दरवाज़ा कहा है, मुझे मेरे नबी ने इल्म का दरवाज़ा कहा है, मैं ये जानता हूं ये नाम कैसे बताएगा, तू पीछे हट, मैं पूछता हूं इसका नाम क्या है। फरमाया सीधी सीधी बात बता, और वो नाम बता, तुझे तेरे रब की कसम। अब हजरत उवैस को अल्लाह और उसके रसूल से इश्क था। कहा तुझे तेरे रब का वास्ता और उस नबी का वास्ता जिसके लिए तू सुबह शाम तड़पता है, वो नाम बता जो तेरी मां ने तेरा नाम रखा है। कहा मेरा नाम उवैस है, मैं ऐसी शहर करन का रहने वाला हूं। कहा यार तू पहले क्यों नहीं बता रहा था। हाथ जोड़े, कहा मुझे मालूम हो गया है तुम कोई जानने वाले आ गए हो और जान समझ के आए हो, मैं तुम्हें हाथ जोड़ता हूं किसी और को न बताना कि मेरा मुकाम क्या है। हजरत अली और हजरत उमर ने कहा हम तेरे लिए खुशखबरी लाए हैं। वो खुशखबरी ये है कि कमली वाले ने अपना कुर्ता उतार के तेरे लिए तोहफे में भेजा है और तुझे सलाम भेजा है कि जाना मेरे उवैस को मेरा सलाम पेश फरमाना। तो हजरत उवैस करनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हजरत उमर और हजरत अली के हाथ चूमे। इश्क सलामत हो तो कच्चे धागे से चली आएगी ज़ात मेरी। हजरत ग्रामी जब इश्क सलामत हो, और ये हमारे बुजुर्ग हैं, ये हमारे बाबे हैं और ये हमारे बुजुर्गों का किरदार है। आज फितने तरह तरह के उठे हुए हैं कि ये बाबे शाबे, याद रहे ये हमारे बुजुर्गों में शामिल है। हजरत उवैस करनी सहाबी रसूल नहीं थे, लेकिन मुकाम ये हासिल था कि हजरत उमर और हजरत अली चल के कई कई साल ढूंढते रहे और सालों बाद तलाश करके हजरत उवैस के पास पहुंचे और जियारत करके कहते हैं शुक्र है या अल्लाह तूने हजरत करनी की जियारत अता फरमा दी, जियारत अता फरमा दी। तो हजरत ग्रामी हजरत उवैस करनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को जो मुकाम मिला, ये मुकाम एक तो इश्क रसूल था और सच्चा इश्क था, और दूसरी वजह क्या थी, आज का नतीजा और रिजल्ट ये है कि वालदा की खिदमत।